السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو خواتین و حضرات حجاز مقدس کا سفر کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہوں اور جو حجاز مقدس عمرے کی سعادت یا حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے یہاں آ رہے ہیں، اور جن حضرات کو ان کے آپریٹر مسفلہ کی طرف رہائش فراہم کریں، تو یہ ویڈیو ان خواتین و حضرات کے لیے ہے۔ تو جم کر بیٹھیے، یہ ویڈیو صرف آپ لوگوں کے لیے ہی مرتب کی گئی ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ اس ویڈیو کے آغاز میں نے آپ سے عرض کیا کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ خاصی دلچسپ ہونے والی ہے، کہ جو مسفلہ کا جو ایریا ہے مکہ مکرمہ میں، اگر میں یہ کہوں کہ تقریباً 60 سے 70% پورے سال کے جو حاجیوں کی جو کل جو تعداد ہے، ان کے جو ہوٹلز ہیں وہ اسی علاقے میں ہیں، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ مسفلہ میں سب سے زیادہ اس طرف رہائشیں ہوتی ہیں عمرے پہ آنے والے حاجی حضرات کی، کیونکہ جو پیکج پر حکومتی جو پیکج پر آتے ہیں ان کی تو ان سب کی جو رہائشیں ہیں، حج کی بات کر رہا ہوں، ان کی جو رہائشیں ہیں وہ ساری ہوتی ہیں عزیزیہ میں۔ وہاں پر ہر ملک کے اپنے اپنے پورے علاقے ہیں، مکتب ہیں، جہاں پر ان کو رہائشیں دی جاتی ہیں، مگر وہ صرف حج کا جو سیزن ہے وہ صرف 40 دن کا سیزن ہوتا ہے۔ باقی جو پورے 11 مہینے تقریباً کم و بیش جو ہیں، ان میں جو زیادہ تر جو پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیش، ان حاجی حضرات جو پیکج پر جو عمرے پر آتے ہیں، ان کی جو رہائشیں ہیں وہ اکثریت میں مسفلہ کی طرف ہوتی ہیں۔ کچھ کی اجیاد والی سائڈ بھی ہوتی ہیں، اور کچھ کی صفا مروہ کے جو دوسری جانب کا جو علاقہ ہے مسجد جن والا، کچھ کی وہاں پر بھی ہوتی ہیں، مگر میں بات کر رہا ہوں میجورٹی کی۔ تو یہ جو حاجی حضرات ہیں جو پیکج پر جو آتے ہیں، جن حضرات کی جو مسفلہ کی طرف جو رہائش ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو تیار کر رہا ہوں میں، کہ ان کو ان کی نشانیاں کہ انہوں نے اپنے ہوٹلوں کی طرف کیسے جانا ہے۔ تو میں یہ بات کرتا ہوں، اگر ہم مسفلہ کی طرف سے حرم کی طرف آئیں تو ہمیں 2 بڑے اور مین دروازے ملتے ہیں، ایک باب فہد اور ایک باب عبدالعزیز۔ اس کے علاوہ سینکڑوں چھوٹے چھوٹے دروازے ہیں، جن میں کچھ مستورات کے ہیں، کچھ مردوں کے ہیں، مگر ابھی ہم بات کریں گے صرف 2 دروازوں کی جو بڑے دروازے ہیں، ایک باب عبدالعزیز اور ایک باب فہد۔ ان دونوں دروازوں کے سامنے کلاک ٹاور ہے۔ جو باب عبدالعزیز ہے اس کے بالکل سامنے کلاک ٹاور ہے، اور اس کے بالکل جو کلاک ٹاور کے بالکل ساتھ جو ایک اور جو ٹاور ہے وہ شرکہ مکہ کہلاتا ہے، یہ والا۔ اس کی جو پہچان ہے بہت ہی یونیک اور بہت منفرد طریقے سے بنا ہوا ہے۔ یہ تقریباً 9 ٹاورز کا مجموعہ ہے جو ایک مثلث کی شکل میں بنا ہوا ہے۔ تو یہ بھی آپ اس کو بھی نشان بنا سکتے ہیں، اور آپ کلاک ٹاور کو تو وہ تو اتنا بڑا ماشاءاللہ سے بنا ہوا ہے کہ آپ اگر صفا مروہ کی طرف سے بھی نکلتے ہیں، یعنی حرم کے کسی بھی گیٹ سے باہر نکلتے ہیں، تو یہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو آپ نے اس ٹاور کو اپنی نشانی بنانی ہے کہ جب آپ عمرے کے لیے آتے ہیں، آپ عمرے سے فارغ ہوئے یا طواف سے فارغ ہوئے یا نمازوں سے فارغ ہوئے، تو آپ جو ہے رش سما ہوتا ہے، رش میں آپ آگے پیچھے آرام سے ہو سکتے ہیں۔ مستورات خاص طور پر مرد حضرات ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، تو وہ بچھڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ پہلے سے ذہنی طور پہ اس بات کو ذہن میں رکھیں گے کہ یہ بہت بڑی جگہ ہے، اور یہاں پر آگے پیچھے افراد کا بچھڑ جانا بہت معمولی سی چیز ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر آپ ساتھ رکھ کے چلیں گے، اپنی نشانیاں بنائیں گے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ اتنے بڑے اسٹرکچر بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے حرم کے چاروں طرف، کہ آپ اگر ان کو نشانی بنائیں گے تو آپ لوگوں کو بہت آسانی سے اپنے ہوٹلوں کی طرف جانے کو مل جائے گا۔ اب جو کلاک ٹاور اور جو شرکہ مکہ کی جو دوسرا والا جو بلڈنگ ہے، ان دونوں کے درمیان میں جو رستہ جو سیدھا جا رہا ہے، وہ سیدھا آپ کو مسفلہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ باب فہد سے اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو یہ جو شرکہ مکہ والا جو دوسرا جو ساتھ والا جو ٹاور ہے کلاک ٹاور کے، اس کے ساتھ سے بھی ایک رستہ بالکل سیدھا جا رہا ہے۔ اور ان دونوں یہ پروجیکٹ ہیں، کلاک ٹاور اور شرکہ مکہ، جس رستے پر میں اب چلنے لگا ہوں، یہ پورا کا یہ سیدھا جو ہے آپ کو
مسفلا کی سائڈ لے کے جائے گا۔ اب میں آپ لوگوں کو اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو لے کے چلتا ہوں۔ کلاک ٹاور، اس میں 7 ٹاور ہیں، اس میں 7 ٹاور مطلب یعنی 7 ہوٹلز ہیں، اس میں ساتوں کے ساتوں 5 اسٹار ہوٹل ہیں، جن میں اکثریت یورپی اور امریکہ، خاص طور پہ امریکن اور یورپی جو ممالک سے جو حاجی حضرات آتے ہیں، جو عمرے پہ آتے ہیں، ان کی رہائشیں انہی ہوٹلز میں ہوتی ہیں زیادہ تر۔ پاکستانیوں کی، انڈینس کی، بنگلہ دیش کی بھی ہوتی ہیں، مگر ان کا کچھ پارٹ ہے، میجورٹی جو ہے وہ انہی ممالک سے، جو یورپین جو ممالک ہیں اور جو امریکہ کے ہیں، وہ ان ہوٹلوں میں آ کے رکتے ہیں۔ پورے سال کے لیے پورے فلور ان کے بک ہوتے ہیں، پورے سال کے لیے ان کے آپریٹرز کے۔ اور یہ جو 7 والا جو ٹاور ہے شرکا مکہ، جس میں 9 ٹاور ہیں، اس میں مختلف ہوٹلوں نے اپنے پورے ٹاور لیے ہوئے ہیں، جس میں سب سے بڑا ہلٹن ہے۔ ہلٹن میں زیادہ تر جو عوام ہے وہ یو کے کی ہے، وہ یو کے سے جو اکثریت جو حاجی حضرات آتے ہیں عمرے کے لیے، ان کو ہلٹن میں رہائش ملتی ہے۔ یو کے سے، ساؤتھ افریقہ سے، امریکہ سے، ان لوگوں کو ان ٹاورز میں رہائش ملتی ہے۔ اب یہ جو رستہ ہے، ان ٹاورز کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالی میں بالکل ویڈیو بنا دوں گا کہ ہم ان میں کون سے ٹاورز ہیں اور ان کے رستے کہاں سے ہیں، ان کی لفٹیں کہاں پر ہیں، کہاں سے اچھا کھانا ملتا ہے، کہاں سے کون سی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہاں تو آپ کا ایک سیکنڈ، ایک لمحہ جو ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ تو ان ویڈیوز کو بھی بنانے کا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ میں جو یہاں پر پچھلے 4-5 سالوں سے اس چیز کو دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، اور عام دنوں میں حج اور عمرہ میں جو میں حاجیوں کی جو پریشانیوں کو دیکھتا ہوں، ان کے ہوٹل نہیں مل رہا، کیونکہ جب آپ ہوٹل میں جاتے ہیں تو جو آپ کا آپریٹر ہے وہ آپ کو ایک کارڈ دے دیتا ہے، وزٹنگ کارڈ، اس کے اوپر جو نقشہ بنا ہوتا ہے وہ واللہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ جو ہوٹل والا اگر اس کو نہیں پتہ اپنے ہوٹل کا، وہ اس کارڈ کے ذریعے سے اس ہوٹل تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں کہ اتنا سا کارڈ ہے، اس میں صرف آپ کا لکھا ہوا ہے مسفلا، اور ساتھ میں 2 لکیریں کھینچی ہوئی، ایک حرم کی طرف جا رہی ہے، ایک آپ کے ہوٹل کی طرف لکیر جو ہے نشاندہی کر رہی ہے۔ اب آپ کے نصیب ہے کہ آپ کو کوئی اچھا آدمی مل جائے تو وہ آپ کی رہنمائی کر دے تو آپ آرام سے پہنچ جاتے ہیں، نہیں تو آپ کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں۔ سارا مسئلہ یہ ہے کہ پورے حرم کے چاروں طرف کم و بیش 1.5 کلومیٹر کوئی گاڑی نہیں چلتی، سارا پیدل کا رستہ ہے، سوائے ابراہیم خلیل اللہ جو روڈ ہے اس کے علاوہ۔ تو یہاں سے جب ہم مسفلا کی طرف جب آتے ہیں تو ہمیں 2 رستے ملتے ہیں، ایک شارع ہجرہ ملتی ہے۔ شارع ہجرہ وہ شارع ہے جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرمائی تھی۔ ہجرت والا جو رستہ ہے جو غار ثور گئے تھے، وہ رستے پہ اس وقت میں چل رہا ہوں۔ یہ وہ رستہ ہے جو سیدھا شارع ہجرہ پہ جاتا ہے۔ یہ جو صاحبان ہیں یہ ابھی بالکل نئے لگے ہیں، یہ اس سے پہلے یہاں پر نہیں تھے۔ جو حضرات 2017، 18، 19 میں جو حضرات یہاں پر حج اور عمرے کے لیے آئے تھے، انہوں نے اس وقت یہ دیکھا ہوگا کہ یہ صاحبان اس وقت زیادہ نہیں تھے، چونکہ 2016 میں جو طوفان آیا تھا جس میں کرین والا حادثہ بھی ہوا تھا، اس عرصے میں اکثریت صاحبان کی اکھڑ گئی تھی۔ تو ابھی یہ جو آپ کو صاحبان نظر آ رہے ہیں آگے تک، یہ سارے ابھی 2 مہینے پہلے ہی لگے ہیں۔ حاجیوں کی خدمت کے لیے یقیناً سعودی عرب کی جو حکومت ہے بہت کچھ کر رہی ہے اور ہمیشہ مسلسل کرتی رہتی ہے۔ ظاہر ان صاحبان کو بھی لگانے کا مقصد ہے کہ حاجیوں کو کم سے کم دھوپ میں چلیں اور ان کو گرمی سے اور دھوپ کی تپش سے ان کو محفوظ رہ سکیں وہ لوگ۔ مگر اس سے یہ ہوا ہے کہ یہ جو جگہ جہاں میں ابھی کھڑا ہوں یہ بہت مشہور جگہ ہے، جس کو جو بھی عمرے والا جو آتا ہے یا آنے سے پہلے ہی اس کو اطلاع مل جاتی ہے اس جگہ کی۔ یہ کبوتر چوک ہے، بہت فیمس ہے، یہاں پر بہت کبوتر ہوتے ہیں یہاں پر، مگر ابھی جب یہ نئے جو صاحبان لگے ہیں اس کی وجہ سے کبوتر اور تھوڑے پیچھے چلے گئے، تو وہ میں آپ کو انشاءاللہ ضرور آپ کو اپڈیٹ دے دوں گا اس کے بارے میں پوری۔ تو یہ جو شارع ہے جس جگہ میں ابھی کھڑا ہوں کبوتر چوک میں، یہ شارع ہجرہ ہے۔ جس رستے سے میں ابھی آ رہا ہوں یہ پوری کی پوری شارع ہجرہ ہے۔
اور اب ابراہیم خلیل اللہ اور شاہراہ ہجرہ کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ضرور اپڈیٹ دوں گا، مگر اب ویڈیو بہت زیادہ طویل ہو گئی ہے، میں نے تو اب ٹائم دیکھا ہے، تو اگلے ویڈیو میں اس کو انشاءاللہ پورا کریں گے، مسفلہ کبری تک آپ کو پہنچاؤں گا انشاءاللہ ان دونوں حصوں کے ذریعے سے۔ تو دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔